أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، انسان کی یہ جو زندگی ہے یہ اس قدر تیزی سے چل رہی ہے کہ انسان جس قدر بھی چاہے تو یہ انسان اس کو روک نہیں سکتا، اور اگر بندہ آج جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے، اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود کسی بندے کی زندگی کو اگر کوئی کیمرہ کیچ کرنا چاہے کہ کل اور آج ایک دن تو زندگی کا گزرا ہے نا، اگر کوئی بندہ کیچ کرنا چاہے تو کیچ نہیں کر سکتا۔ اس کی رفتار ایسی معمولی اور غیر شعوری ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے بچے جوان ہو جاتے ہیں، جوان بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ یہ زندگی چل رہی ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی۔ ابھی پچھلے سال جیسے رمضان گزرا تھا اور ابھی 2 مہینے رہ کے پھر رمضان آنے والا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی، آگے آ جائیں، ادھر آگے آ جائیں، تھوڑا جگہ دے دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ جب رمضان آنے والا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ یا اللہ میری زندگی میں برکت عطا فرما دیجیے کہ میں رمضان کے مہینے کو پالوں۔ اب یہ برکت ہوتی کیا ہے؟ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کا تصور صرف اور صرف دین اسلام میں پایا جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی مسلک ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، کسی مذہب کے اندر برکت نام کی کوئی چیز نہیں۔ وہ برکت کو جانتے بھی نہیں برکت ہوتی کیا ہے۔ اور برکت جو ہے نا، یہ ایسا لفظ ہے کہ جس کا اردو میں ترجمہ ہی نہیں ہے، کہ اگر ہم معنی کریں گے تو کیا کریں گے؟ یہی کریں گے نا کہ اللہ تعالیٰ برکت دیں۔ اور ایک بڑا مشہور لفظ جو استعمال کرتے ہیں معاشرے میں، ہم کسی کی شادی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں مبارک ہو، کوئی گھر خرید لیتا ہے تو ہم کہتے ہیں مبارک ہو، گاڑی خرید لی تو ہم کہتے ہیں مبارک ہو۔ یہ مبارک کیا؟ یہ وہی برکت ہی ہے۔ اب برکت کہتے ہیں کس کو ہے؟ برکت کا وجود قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے۔ جیسے ایک حدیث تو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی، اسی طرح اور بھی کئی احادیث ہیں جس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے ہیں، برکت برکت برکت، کہ اللہم بارک لنا فیما آتیت، کہ یا اللہ جتنی نعمتیں آپ نے مجھے دی ہیں اس میں برکت بھی دے دیں۔ تو یہ برکت کوئی چیز ہے۔ ایک اس کے مقابلے میں چیز ہے کثرت۔ کثرت میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے میں زیادہ سے زیادہ اکٹھا کر لوں، چاہے جیسے بھی ہو، زیادہ سے زیادہ چیز میرے پاس آ جائے، اس کو کہتے ہیں کثرت۔ اور اس کے مقابلے میں چیز ہوتی برکت، کہ بظاہر عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز زیادہ نہیں لگ رہی، وہ چیز زیادہ نہیں لگ رہی۔ اب یہ جو برکت ہے نا، اس کا مفہوم علماء نے بیان فرمایا، معنی نہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ برکت کہتے ہیں کہ ایک چیز تھوڑی تھی اور وہ زیادہ ہو گئی، آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے واقعات سے ثابت ہے کہ چیز تھوڑی تھی زیادہ ہو گئی۔ جیسے حدیبیہ کے موقع پر کہ آپ علیہ السلام جا رہے تھے اور تقریباً 1500 سے زیادہ صحابہ کرام تھے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو تھوڑا بہت جتنا بھی پانی لے کر آؤ، تو ایک پیالے کے اندر پانی لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں انگلیاں ڈالی، پورے قافلے نے پانی پیا، 1500 سے زائد صحابہ کرام نے۔ یہ ہوتا ہے کہ بظاہر چیز بڑھ گئی۔ اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھود رہے ہیں اور صحابہ کرام بھی خندق کھود رہے ہیں اور بھوک سے نڈھال ہیں۔ یہ جو مشہور آپ نے واقعہ سنا ہوگا نا کہ ایک صحابی آئے اور عرض کی یا رسول اللہ بھوک کا یہ عالم ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے، تو آپ علیہ السلام نے کپڑا ہٹایا، حضور نے فرمایا دیکھو میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ یعنی سب کا بھوک سے یہ عالم تھا کہ نڈال ہوئے تھے۔ ہر جابر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا محسوس کیا کہ آپ علیہ السلام بہت شدید بھوک میں ہیں، تو وہ گھر میں آئے اور اپنی بیوی سے پوچھا کچھ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ کھڑا ہے، تو اس نے کہا چلو اس کو ذبح کرتے ہیں اور آپ علیہ السلام اور چند صحابہ کرام کھا لیں گے۔ تو انہوں نے ذبح کیا، انہوں نے کہا تم پکاؤ میں حضور کو لے کر آتا ہوں۔ بیوی نے کہا کہ آپ علیہ السلام کو صراحتاً بتا دینا کہ بالکل تھوڑا سا ہے، 5-10 بندوں کا ہے۔ تو انہوں نے جا کے عرض کر دیا یا رسول اللہ بالکل تھوڑا سا کھانا ہے، آپ اور چند صحابہ کرام ساتھ آ جائیں، اتنا کھانے کا انتظام ہو گیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ آؤ آج جابر کے گھر دعوت ہے، اور وہ صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 1000 تھی۔ ہر جابر کہتے ہیں میں تو پریشان ہو گیا، جب میں گھر پہنچا تو میں نے ساری بات بتائی کہ حضور تو سارے صحابہ کو لے کر آ رہے ہیں۔ تو کہتے پہلے تو بیوی کی سنی میں نے کہ بیوی نے کہا تھا میں نے تمہیں صراحتاً کہا تھا کہ حضور کو واضح کر دینا کہ چند صحابہ کرام کا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں نے بالکل واضح عرض کیا تھا کہ بالکل تھوڑا سا کھانا ہے۔ پھر وہ بیوی نے کہا کہ جب تم نے واضح طور پر کہہ دیا تھا نا تو پھر بے فکر ہو جاؤ، حضور جانے اور یہ کھانا جانے۔ تو اب آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے اور ڈال کر دیتے جا رہے ہیں، وہ تقریباً 1000 سے زائد لوگوں نے کھایا، اور جب دیکھا کھانا اتنے کا اتنا تھا۔ تو یہ وہ برکت ہے جو چیز ظاہری طور پر بڑھ جاتی ہے۔ آج اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ جائے تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے۔ ایک دوسرا معنی بھی برکت کا ہے جو عام طور سے ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، اگرچہ اس میں بھی بہت کم لوگ ہیں لیکن پھر بھی پائی جاتی ہے۔ دوسرا برکت کا معنی یہ ہے کہ بندے کے پاس جو چیز ہو اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ بندے کے پاس جو چیز ہو اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اس کو کہتے ہیں برکت۔ اگر کسی کی آمدن 25, 30, 40 ہزار ہے اور اس کی جتنی ضروریات ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی آمدن میں برکت ہے۔ اگر کسی بندے نے مکان بنایا ہے اور مکان کے اندر برکت کیا ہوگی کہ مکان بنایا تو بندے کو راحت نصیب ہو جائے، آرام سے رہنا نصیب ہو جائے، تو یہ مکان میں برکت ہے۔ اگر مکان خریدا، مکان بنایا اور اس کو راحت نہیں مل رہی تو اس کے مکان میں برکت نہیں ہے، نہ وہ گھر میں رہ سکتا ہے نہ باہر رہ سکتا ہے، وبال جان بنا ہوا ہے، تو گھر میں برکت نہیں ہے۔ اسی طرح بندہ ہے اور جناب طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے کہ نہ تو جان نکلتی ہے اور نہ زندگی میں سکون ہے، نہ آسانی سے سانس آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی صحت میں برکت نہیں ہے۔ اور اگر سانس سکھی سانس نکل رہا ہے نا، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بیماری آنے ہی دی چاہیے۔ بیماری تو دیکھیے آپ علیہ السلام سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، تو بیماری تو ایک طرح کی آزمائش ہوتی ہے۔ اور بیماری کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بیماری آتی ہے کتنے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ بندہ بیمار ہوتا ہے، اس کے گناہ زائل ہوتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ بیماری بھی ایک طرح کی نعمت ہے، لیکن اس کو مانگنا نہیں چاہیے، یہ تو من جانب اللہ ہوتی ہے۔ تو بیماری آ گئی، اس میں صبر اور شکر کرنا چاہیے۔ اب کیا ہے کہ زحمت کیا بنی ہوئی ہے جناب، اس قدر بندہ بیمار ہے کہ نہ سانس نکل رہا ہے، نہ جان نکل رہی ہے اور نہ سکھ نصیب ہو رہا ہے۔ یہ جو ہے نا اس کی صحت میں برکت نہیں ہے، اس کی عمر میں برکت نہیں ہے۔ تو برکت کہتے ہیں کہ جو چیز بندے کے پاس ہو اس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اب یہ جو مفہوم ہے یہ مال کے متعلق بھی ہے، جان کے متعلق بھی ہے، صحت کے متعلق بھی ہے، عمر کے متعلق بھی ہے۔ عمر میں برکت دیکھیے کہ بندہ تھوڑے وقت میں بہت زیادہ کام کر لیتا ہے۔ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے 23 سال محنت کی آپ نے، اور 23 سال کی محنت کی برکت دیکھیے آج تک 1400 سال گزر کے دین اسلام باقی ہے الحمدللہ۔ یہ حضور کی عمر میں برکت ہے۔ اور اسی طرح کئی محدثین گزرے، کئی علماء گزرے کہ تھوڑی تھوڑی عمریں تھیں ان کی،
اور وہ جناب 500 کتابیں لکھ کر کے 1000 کتابیں لکھ کر کے، اور وہ کئی جلدوں پر ہیں۔ اب دیکھیے کہ اس وقت لکھائی بھی کیسی ہے، سادہ قلم سے لکھائی ہو رہی ہے، اور روشنائی ہے، دیسی روشنائی ہے، اس سے وہ لکھ رہے ہیں، اور اتنی کتابیں لکھ کر چلے گئے کہ آج دیکھیے کہ ایئر کنڈیشن میں ہم بیٹھ کر مطالعہ کرنے لگے نا تو چند کتابوں کے سوا مطالعہ نہیں ہو سکتا۔ وہ لکھ کر چلے گئے اور ہم سے پڑھی نہیں جاتی۔ یہ ان کی عمر کے اندر برکت تھی۔ تو یہ ہوتی عمر کے اندر برکت، کہ بندہ کی عمر میں برکت ہو، کہ بندہ گناہوں سے بچتا رہے اور بندہ نیکیاں کرتا رہے، یہ عمر میں برکت ہے۔ اب دیکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا فرما رہے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان۔ اب رجب کا چاند نظر آنے والا ہے، تقریباً 2 دن رہ گئے، تو حضور کیا فرما رہے ہیں کہ یہ دعا کرنا یہ گویا کہ سنت، یہ معمول تھا کہ یا اللہ میری عمر میں برکت دے دیجیے کہ میں ایک اور رمضان کا مہینہ پالوں۔ اب دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید رمضان کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام تو بخشائے ہیں نا، لیکن یہ کیا ہے کہ امت کو تعلیم دے رہے ہیں۔ ایک تو اس میں کیا ہے، انتظار جب ہوگا نا تو بندے کے اندر رغبت بڑھ جائے گی۔ ایک ہے جناب ہم نے دعا مانگی نہیں، ہمارے جوں تک نہیں رینگی، تو کیا ہوگا، رمضان آئے گا گزر جائے گا۔ جب دعائیں مانگ کر رمضان لیا ہوگا نا کہ یا اللہ عمر میں برکت ہو جائے، یا اللہ 2 مہینے رہ گئے، رمضان مل جائے، جب دعا مانگ کے لیں گے بندے کو قدر بھی ہوگی۔ رمضان کا مہینہ آئے گا، وہ نیکیاں کرے گا، روزے رکھے گا، گناہوں سے بچے گا۔ اور عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ دیکھیے کہ رمضان آتا ہے ہم دعا نہیں کرتے، پھر رمضان نے تو آنا ہی آنا ہے، اور ہماری زندگی جتنی بھی ہے وہ اتنی ہی ہے۔ دعا مانگے تو کیا ہو جائے گا کہ برکت حاصل ہو جائے گی، کہ رمضان سے فائدہ حاصل ہو جائے گا، رمضان سے فائدہ نصیب آ جائے گا، تو یہ ہوتی ہے برکت۔ تو اسی طرح صرف رمضان کی نہیں بلکہ آپ علیہ السلام نے ہر چیز کے اندر برکت مانگی۔ اللہم بارک لنا فیما آتیت، بالکل مختصر سی دعا ہے، بیٹھے بیٹھے بھی یاد کی جا سکتی ہے۔ ایک مرتبہ سب ساتھی پڑھ لیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ دیکھیے کہ عربی کی دعائیں نا، تو عربی کی جو الفاظ ہیں اس میں تو بڑا نور ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہیں، تو کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ یہی الفاظ یاد ہوں، بالکل مختصر ہے۔ اسی طرح جو دوسری دعا ہے اللہم بارک لنا، وہ بھی وہی لفظ ہے دوسری دعا کے اندر، یہ اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے۔ اللہم بارک لنا آگے ہے فیما آتیت، کہ یا اللہ جتنی نعمتیں آپ نے دی ہیں، صحت ہے، مال ہے، اولاد ہے، اولاد بھی بہت بڑی نعمت ہے نا، کہ اولاد بندہ کیا ہے کہ اولاد وبال جان بن جاتی ہے، کہ اولاد ہی گویا کہ عذاب کے طور پر مسلط کر دی جاتی ہے۔ تو جتنی بھی بندے کے پاس نعمتیں ہیں کیا ہے کہ یا اللہ سب میں برکت عطا فرما۔ یہ بڑی جامع دعائیں، اور احادیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو التحیات میں ہم آخر میں دعا رکھی گئی ہے نا، وہ کیوں رکھی گئی ہے، وہ قبولیت دعا کا موقع ہوتا ہے کہ دروشی پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعا رکھی گئی ہے۔ یہ اسی لیے رکھی گئی ہمارے فائدے کے لیے، اس کے بغیر بھی نماز مکمل ہو چکی ہے۔ دعا نہیں بھی پڑھیں گے نا، یہ ایک مستحب یا سنت عمل ہے، نہیں بھی پڑھیں گے سلام پھیرنے کے نماز ہو چکی ہے، لیکن ہمارے بھلے کے لیے ایسے موقع پہ رکھی گئی کہ اس میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو جو عربی دعائیں قرآن میں آتی ہیں یا احادیث میں آتی ہیں، یہ یاد ہوں گی نا تو بندہ ایسے موقع پر مانگ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے اندر برکت عطا فرمائے، ہماری تمام نعمتوں کے اندر برکت عطا فرمائے، جو کہا سنا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔